إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تعالى في موضع آخر ورحمتي وسعت كل شيء وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ اس کا بہت سارا وقت گزر چکا اور تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ تمام مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن یہ فضیلت کے حامل ہیں۔ جب رمضان میں 10 دن باقی رہ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرے تمام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں عبادات کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی طرف ابھارا کرتے تھے۔ اور بکثرت روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کے اس آخری عشرے میں عبادات کیا کرتے تھے، اور اس آخری عشرے کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم لوگ تاک راتوں میں تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر مجھے خواب میں دکھلائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر کی بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا مناقب ہیں اس کے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی عظمت کو، یہ عزت والی رات، تعظیم والی رات، شرف والی رات، اس کی فضیلت کو تم کیا جانو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس چیز میں بہتر ہے؟ بھلائی میں، خیر میں۔ انسان اس رات میں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کے فضائل اور اس کے مناقب بے انتہا ہوتے ہیں۔ یعنی اس رات کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جب انسان اس رات کو پا جائے یا جب اس رات کو تلاش کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور یوں تو جب رمضان شروع ہوتا ہے تبھی فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، کہ نیکی کی طرف بڑھنے والے آ جاؤ، برائیوں سے رک جاؤ، برائی کرنے والے باز آ جاؤ۔ یعنی جب انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں کرنے میں بڑھے، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جائے، اور برائیوں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور رمضان کے اس آخری عشرے میں جو عبادات کی جاتی ہیں، اور سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ تو روزہ ہے، جو آج مسلمان نہیں رکھ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان پر روزے کو فرض کیا، لیکن مسلمانوں نے اسے فراموش کر دیا، اور روزہ چھوڑنے کی سنگینی کو بھی بھلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جائے گا؟ انسان کو الٹے لٹکا کر کے اس کا منہ چیر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں سہ لیں گے، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ یا اور کیا کیا جائے گا؟ مزید کوئی عذاب دے دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہم جل جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس دنیا میں کھانے کو نہیں ہے، ہم تو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ روزہ رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے آنے والی بو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے، یہ کس کی ترغیب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے روزہ رکھیں۔ اور آج لوگ شفاعت تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو اپنا کوئی کام کرانا ہوتا ہے، کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے، پہلے شفاعت قائم کی جاتی ہے، اس انسان کے قریبی لوگوں سے تعلق بنایا جاتا ہے، ان سے سفارش کروائی جاتی ہے، اور لوگ جنت پانے کے لیے بھی سفارش کے طلبگار ہیں۔ لیکن جن شفاعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور جن چیزوں کو شفاعت کرنا ہے انہیں چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں شفاعت تلاش کی جا رہی ہے، اور شفاعت ایسی جگہوں پر ڈھونڈی جا رہی ہے جن کے بارے میں یا جن قبروں کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ یہاں پر جو انسان دفن ہے وہ واقعی میں انسان ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو انسان دفن ہے کیا واقعی اسے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شفاعت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن تمہاری کوئی شفاعت کرے تو آؤ روزہ رکھو۔ روزہ کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، پروردگار سے کہے گا پروردگار میں نے اس بندے کو تمام جائز کاموں سے بھی روک رکھا تھا، کھانا پینا جائز ہے، میں نے اسے جائز کاموں سے بھی روک رکھا تھا، اس نے تیرے خاطر روزہ رکھا، لہذا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔
اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ لیکن اس امت مسلمہ کا حال تو یہی ہے کہ جن چیزوں میں شفاعت موجود ہے ان کو چھوڑ کر کے جن میں شفاعت نہیں ہے وہاں شفاعت تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے، رمضان کے آخری عشرے میں پروردگار سے اپنی حاجات کا سوال کرے، اپنی ضروریات کا سوال کرے، پروردگار سے دعا مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ اللہ خود اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے پوچھیں کہ اللہ کہاں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو خود کہتا ہو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن پروردگار خود فرما رہا ہے میرے بندے آؤ، میرے پاس آؤ تو صحیح، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا۔ اور وہ پروردگار ہمارے بالکل قریب ہے، ہمارے دل کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، پروردگار اسے بھی جانتا ہے، اور اس کے درمیان بھی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، تمام کے تمام انسان اور تمام زبان بولنے والے انسان ایک ساتھ پروردگار کو پکارنے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام لوگوں کی پکار کو ایک ساتھ سن بھی سکتا ہے، تمام لوگوں کی زبان کو ایک ساتھ سن بھی سکتا ہے، اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ ان کی ضروریات عطا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جو کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے مخلوق یا کسی دوسری چیز کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جب انسان رمضان کا آخری عشرہ پائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، پروردگار سے اپنی حاجات کا سوال کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حاجات کو پوری کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر مجھے بھلا دی گئی ہے۔ اما عائشہ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو میں کیا کروں؟ یقیناً یہ فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اس میں کچھ خاص کرنے کی چیزیں بھی ہوں گی، اگر میں پا جاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر اور معافی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جب انسان لیلۃ القدر کو پا جائے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور انسان کا یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پروردگار انسان کی زندگی میں خوشحالی بھی لاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس معافی کے بدلے فائدہ کیا ہوگا؟ جو آخرت میں فائدہ ہوگا تو وہ تو الگ ہے ہی ہے، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کے ذریعے سے اور تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، ان میں اضافہ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں انسان کی خوشحالی کی ہو سکتی ہیں، انسان کو وہ تمام کی تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟
انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کا سوال کرے، اور اس کے بعد انسان کو یہ بھی چاہیے اللہ کی رحمت کا سوال کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے وہ انسان دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے، میرا غصہ بعد میں ہے، میری رحمت اس پر غالب ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت کی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اسے نیکی کرنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد لیکن وہ گناہ نہیں کرتا ہے تو بھی اسے نیکی عطا کی جاتی ہے، پوری ایک نیکی اسے ملتی ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اسے 700 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے، اور ایک انسان برائی کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس سے بھی کوسوں دور ہیں اور بے انتہا برائی پر برائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کی مثال اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، ان سے سوال بھی نہیں کرے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اس قدر راضی ہوگا کہ ان سے بغیر سوال کیے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ کی رحمت کی مثال اس آخر جنتی میں دیکھیے، جو انسان جنت سے سب سے آخری میں نکالا جائے گا، اور جب نکالا جائے گا اس کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ جل کر کے کوئلہ بن چکا ہوگا، جہنم میں وہ سالوں سال جلا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نکالے گا، اور نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ نکالنے کی وجہ یہی ہے کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، ہمیشہ توحید پر قائم رہا، اس وجہ سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اسے نہر حیات میں غوطہ لگایا جائے گا، وہ بالکل فریش ہو جائے گا، مزید آگے بڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے درخت کے نیچے پہنچا دے گا، وہ مزید کی خواہش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مزید دے گا، یہاں تک کہ اسے دنیا اور دنیا کے سے زیادہ حصہ اسے جنت میں عطا فرما دے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں نیکی نہیں کی ہوگی لیکن توحید پر قائم رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ اسی لیے انسان کو ہر وقت پروردگار سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی نعمت ہے، جس انسان کے ساتھ ہو جائے وہ انسان کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور لیلۃ القدر کو پا جائے، رمضان کے آخری عشرے میں جب اسے پا جائے تو انسان کو چاہیے پروردگار سے دعا کرے اور اس کی رحمت کا سوال کرے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر اور رمضان کے آخری عشرے کی اور بھی وہ ساری عبادات ہیں، نفل نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، وہ قرآن جس کے ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اگر وہی قرآن شب قدر کی رات میں پڑھا جائے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، اور صدقے کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور جب وہ یہ کہے گا پروردگار تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، تو وہ کیا کہے گا؟ پروردگار تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں دنیا میں جا کر کے صدقہ و خیرات کر سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اپنے مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کی جو فضیلت
اور صدقے کا جو بدلہ دیکھے گا اس کی وجہ سے انسان کہے گا پروردگار تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں۔ یقیناً صدقہ و خیرات کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب انسان مرنے کے بعد دیکھے گا۔ اور بھی رمضان کے آخری عشرے میں بہت ساری عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار انسان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے سے اور خصوصاً پورے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ لیکن مسلمان بڑے مصروف ہو چکے ہیں، اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، یا اگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اتنے مصروف ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اتنے مصروف ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ سکتے، یعنی ان کی مصروفیت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ نیکیاں کرنے سے دور رہ رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنی مصروفیات کو کنارے رکھ دے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رمضان میں رکھا گیا روزہ دوسرے مہینوں کے روزوں سے کہیں بہتر ہے، رمضان میں کیا گیا صدقہ دوسرے مہینوں کے صدقات سے کہیں بہتر ہے، رمضان میں کی گئی تلاوت دوسرے مہینوں کی تلاوت سے کہیں بہتر ہے، اور خصوصاً اس شب قدر میں جب انسان اس لیلۃ القدر کو پا جائے، اس میں تمام اعمال کرے، اس کی فضیلت بے انتہا بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم لیلۃ القدر کو پا جائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔